بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے لکھنے والے نے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل اسلامی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک حدیث کے بہت ہی اوتھینٹک ٹاپک کے، جو ہے لیان۔ آج ہم دیکھیں گے کہ لیان کے بارے میں کون سی اوتھینٹک حدیث ہے اور یہ بیسیکلی لیان ہے کیا چیز۔ تو بہت ہی سادہ لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک دو حدیث سے اس کو جو ہے وہ کلیریفائی کریں گے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ لیان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ مسئلہ موسیٰ بن زبیر کی خلافت کے دور میں پوچھا گیا تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلا، مکہ میں ان کے گھر کی طرف، اور ان کے ملازم سے یعنی خادم سے کہا کہ ان کو میرے آنے کی خبر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے میری آواز سنی تو انہوں نے بلایا، کیونکہ آپ کیا اس وقت آنے کا مقصد قسم خدا کی ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہوگا۔ اور میں اندر ان کے پاس تشریف لے گیا، اور جب میں گیا تو آپ تکیے پر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے فرش پر جو ہے وہ چٹائی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر میں نے ان سے بولا کہ اے عبد الرحمن، کہ کیا لیان کرنے والوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی کی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یقیناً کی جائے گی۔ اور آپ نے کہا کہ مجھ سے اس سے پہلے فلاں بن فلاں یعنی عمر بن حارث اجلانی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لیان کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا تھا، یا جن کے سامنے جو ہے وہ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ سوال کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے پائے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ بات کرے تو ایک بہت بڑے معاملے یعنی قذف کی بات کرے گا، اور وہ اگر خاموش رہے تو اسی جیسے ناقابل برداشت معاملے میں خاموشی اختیار کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سکوت اختیار فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خاموش رہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب وہ اس دن کے بعد آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا، میں نے جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا میں اس میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ آیت نازل کر دی تھی کہ والذین یرمون ازواجہم، یہ یہاں سے لے کر اینڈ تک کی آیت جو ہے وہ یہ لیان کے بارے میں جو ہے اس کو جو ہے وہ سارا اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ تو آپ نے اس کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی، اسے واعظ اور نصیحت کی، اور اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ یعنی کہ اگر تم ابھی بھی سوچ لو، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تم اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہو، یعنی تم سچ بول سکتے ہو، تو یہاں پر جو ہے وہ تم 80 کوڑے جو ہے وہ کھا سکتے ہو۔ یہ آسان ہے بجائے اس کے کہ تم آخرت کا عذاب چکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے اس عورت کو بلوایا، اسے واعظ اور نصیحت کی، اور اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر یعنی اس عورت کو بھی بلایا، پہلے اس مرد کو سمجھایا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہو، مینس کہ اس دنیا میں جو سزا ہے تم 80 کوڑے کھا سکتے ہو، تو آخرت سے عذاب ٹل جائے گا۔ اور یہی بات جو ہے یہ عورت کو بھی سمجھائی کہ اگر تم مطلب جھوٹ بول رہی ہو یا اس بات کو چھپا رہی ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس دنیا کا عذاب تو ہلکا ہے، یعنی یہیں پہ اس کی سزا بھگت لو، 80 کوڑے کھا لو اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گی۔ لیکن اس عورت نے بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ خامند جھوٹا ہے۔
اس پر آپ نے مرد سے لیان کی ابتدا کی، یعنی مرد سے اس بات کی گواہی لی. ٹھیک ہے، اب لیان کی جو گواہی ہے وہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے نام کی 4 گواہیاں دیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہا کہ اللہ کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. پھر دوسری بار آپ نے عورت کو دی، دوسری باری آپ نے عورت کو دی تو اس نے اللہ کے نام کی 4 گواہیاں دیں کہ وہ خامند جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہا کہ اگر وہ خامند سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو. پھر آپ نے ان دونوں کو الگ کر دیا. مینز کے لیان کی ابتدا جو ہے وہ یہیں سے ہوئی تھی، اور 5 گواہیاں دینی تھی. 4 گواہیاں یہ کہ اللہ کے نام کی 4 گواہیاں دیں کہ وہ یعنی اس کا خامند جھوٹا ہے اگر عورت دے گی، اور اگر خامند دے گا تو وہ یہ کہے گا 4 دفعہ کہ اس کی بیوی جو ہے وہ جھوٹی ہے، اور پھر 5ویں دفعہ وہ یہ بات کہے گا کہ اگر وہ سچوں میں سے ہے تو مجھ پر جو ہے وہ اس کا عذاب نازل ہو. اور اسی طرح عورت بھی کہے گی کہ اگر وہ سچوں میں سے ہے تو اس کا عذاب جو ہے وہ مجھ پر نازل ہو. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہیاں لیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی کروا دی.